الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے موضوع پر مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا اکثر موقع ملتا ہے، کیونکہ نماز افضل ترین عبادت ہے، اور جس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں کا سفر کیا، آپ نے پورے نظام کائنات کو وزٹ کیا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور اس سفر کے اندر جو بہت سے اسرار و رموز ہیں ان میں سے ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سفر میں یہ ہے کہ معراج میں اللہ جل شانہ نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یعنی نماز کا اعزاز دیکھیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا حکم زمین پہ آ رہا ہے۔ روزہ رکھو، یہ حکم بھی زمین پہ آیا۔ حج ادا کرو، یہ وہی بھی زمین پہ آئی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ حکم بھی زمین پہ آیا۔ سارے احکامات زمین پر وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں عطا فرمانی تھیں تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عرش بری پر بلایا، اور عرش بری پر خلاق عالم نے حضور کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور نماز میں وہ گفتگو بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرش بری پر گفتگو فرمائی، وہ آپ کی نماز کا حصہ ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے جب پوچھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں، تو حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں عاجزی اور بندگی کا تحفہ لایا ہوں، اور میں یہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ہر قسم کی عبادتوں کے لائق یا اللہ تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے، تو یہ تحفہ میں لایا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے خوش ہو کر فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سلام ہو، آپ پر میری رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تحفے پر جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا خوشی کا اظہار فرمایا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی نازل فرمائی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ ہم بھی اگر نماز پڑھیں گے تو سلامتی ہمارے حصے میں آئے گی، رحمت ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو یہ گفتگو جو معراج کی شب ہوئی ہے یہ بھی آپ کی نماز کا حصہ ہے، آپ کی نماز کے اندر شامل ہے۔ تو نماز کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں اس کا معنی بھی معلوم ہو۔ میں نے ثنا کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کا معنی میں نے عرض کیا، تحیات اور دعائے قنوت کا معنی بھی میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، اور میں دوبارہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے جس کو بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کی خدمت عالی شان کے اندر کچھ عظیم صورتوں کا معنی عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ میں سے اکثر ایمان والے نماز میں تلاوت فرماتے ہیں، کیونکہ میکسیمم ایمان والے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ العصر کی تلاوت کرتے ہیں۔
تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی تو اس کے معنی پر بھی نظر ڈالیں، اس سے آپ کے خیالات بھی بھٹکنے سے بچ جائیں گے، اور ہر دفعہ نماز سے آپ کو ایک اور ہدایت اور روشنی اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایک پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سورت کی عظمت کو بیان فرماتے تھے، جیسے حضور نے فرمایا کہ جو سورۃ الاخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ ثلث القرآن ہے، اس کی تلاوت کا ثواب قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کے برابر ہے۔ تو جب آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت کوئی ایک آدمی بھی آپ کے سامنے ایسا نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ جو قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھتا ہو، معانی کو سمجھے بغیر پڑھتا ہو۔ جو لوگ آپ کے مخاطب تھے، آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، وہ سب قرآن کو سمجھتے تھے۔ آپ جس عظیم ہستی پر کی طرف اشارہ فرما لیجئے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جتنے بھی پیارے اللہ کے محبوب اور پیارے مقرب لوگ ہیں، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، آپ جس پر بھی نظر ڈالیں گے وہ سب قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے۔ لیکن آج کل بات الٹ ہو گئی ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ تو آج آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان صورتوں کے معنی کو سمجھیے جن کی آپ اکثر نماز میں تلاوت فرماتے ہیں۔ اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، عقیدہ بڑھے گا، آپ کی سوچ، ایک خاص سوچ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ ایمان والے جس سورہ مبارکہ کو نمازوں میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد، وہ سورۃ الاخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس سورت کا شان نزول یہ لکھا گیا ہے کہ جو کافر تھے انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدمت میں عرض کیا کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کا تو کوئی شجرہ نسب ہوتا ہے، ان کا کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی قبیلہ ہوتا ہے، کوئی نسل ہوتی ہے۔ یہ جو جتنے بھی بت پڑے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی قبیلے کے پرانے بڑے تھے، رئیس تھے، بزرگ تھے، تو ان کا تو ایک شجرہ نسب ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ جس اللہ کی عبادت کی آپ دعوت دیتے ہیں اس اللہ کا کیا شجرہ نسب ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ تعارف کرائیے۔ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بے مثال انداز میں اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا تعارف ان لفظوں میں کرائیے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیے، آپ فرمائیے، آپ آگاہ کیجئے، ساری کائنات کو آپ بتائیے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا اور بے مثال ہے۔ احد اور واحد الگ الگ لفظ ہے۔ واحد کا معنی ایک، لیکن یہاں پر واحد کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر احد کا لفظ ہے۔ احد کا معنی ہے بے مثال اور یکتا، اس جیسا کوئی اور کائنات میں نہیں ہے۔ یعنی اے کافروں، تم ان بتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہو، یہ تو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں، یہ تو بس شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح نہیں ہے۔ ان جھوٹے خداؤں کو نسبت دے کر اللہ کی عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تو بے مثال ہے، وہ تو یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور کائنات میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیے، آپ آگاہ کیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ الصمد،
اور آپ یہ بھی بتائیے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ الصمد کا کیا معنی، اللہ الصمد کے اندر جو الصمد لفظ ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں گے کہ الصمد کا معنی ہے وہ ہستی کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورج اپنی روشنی پھیلانے کے لیے اس کا محتاج ہے، میں اور آپ سانس لینے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم اپنے جسم اور روح دونوں کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اس روشنی کے لیے، نظام کائنات کے لیے صرف ہم نہیں، پودے بھی اس کے محتاج ہیں، جانور بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، زمین و آسمان، ہر چیز جو کائنات کے اندر ہے سب اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اور الصمد وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یعنی جیسے آپ نماز میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کا محتاج نہیں ہے، اس کی نماز پڑھنے والی مخلوقات بے حساب ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی نماز پڑھتی ہے، کروڑوں فرشتے بھی اس کی نماز پڑھتے ہیں، پرندے بھی اس کی نماز پڑھتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی نماز پڑھتی ہیں، اس کو سجدہ کرتی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ تو جب وہ محتاج نہیں ہے نماز کا تو کون محتاج ہے؟ ہم نماز کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی بندگی کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مالک و مولا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ عالی شان میں سجدہ ریز ہوں۔ ہم محتاج ہیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی ہر صلاحیت کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے، آپ پوری کائنات کو آگاہ کیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالی کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ الصمد ہے۔ الصمد ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، نہ تو آگے اللہ کی نسل اور اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیرنٹس، والدین ہیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کوئی مخلوق نہیں ہے تمہاری طرح۔ کیونکہ آپ ایک چیز سمجھیے، ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم فانی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا نشان قائم رہے، تو ساری مخلوقات کو اولاد کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسی نے کائنات کو تھام رکھا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کے مخلوق محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص ہے، یہ سب سے زیادہ ایمان والے نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری سورہ مبارکہ جس کو سب سے زیادہ ایمان والے تلاوت کرتے ہیں وہ ہے سورۃ الکوثر۔ اس کا معنی بھی آپ ضرور سمجھیے اور اس کو اپنے ذہن میں نقش کیجئے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہ جو کوثر کا لفظ ہے یہ کثیر سے نکلا ہے، کثیر سے، کثیر کا معنی بہت زیادہ، تو الکوثر کا معنی ہے
وہ چیز جو بہت ہی زیادہ ہو، بہت ہی بے حساب ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بے حساب خیر عطا فرمائی ہے، بے حساب علم دیا ہے، کثیر علم دیا ہے، بے حساب شان عطا فرمائی ہے. آپ کے برابر کسی اور کو ہم نے شان نہیں دی. آپ کو بے حساب عظیم امت عطا فرمائی ہے، لاجواب امت عطا فرمائی ہے. آپ کی امت کے برابر کوئی اور امت ہم نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. آپ کو دنیا میں بھی ہم نے بے حساب شان دی ہے، آپ کو ہم نے آخرت میں بھی بے حساب شان دی ہے. اسی الکوثر کے اندر قرآن مجید بھی شامل ہے. یہ بھی ایک عظیم خیر ہے جو اللہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. اس میں حدیث شریف بھی شامل ہے. یہ بھی ایک عظیم خیر ہے جو اللہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اسی میں آپ ساری امت بھی ہیں اور امت کے نیک لوگ بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک خیر کثیر ہے جو اللہ نے حضور کی ذات طیبہ کو عطا فرمائی. اور اسی میں وہ حوض کوثر بھی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محشر کے دن تقسیم فرمانا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنی خیر عطا فرمائی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. صلی، آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر عظیم رحمت فرمائی ہے، عظیم فضل و کرم کیا ہے. اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. نماز پڑھنا، قربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، عالی شان طریقہ ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ناشکرا ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی دی، اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی، وہ اللہ کی رحمت سے جی رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، وہ ناشکرا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بے حساب خیر عطا فرمائی ہے. جو دنیا میں بھی بے حساب ہے، آخرت میں بھی بے حساب ہے. فصل لربک وانحر، اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک جو بھی آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. اب تر کا معنی ہے اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی، وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے گا جو آپ کا دشمن ہے. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان شانئک، یہ جو کاف ہے ان شانئک کے اندر، اس کا اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کی طرف. ان شانئک، بے شک جو بھی آپ کا دشمن ہے، هو الابتر، اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا. دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی جو آپ کا دشمن ہے. ان شانئک هو الابتر، وہ شخص ہر خیر سے محروم ہو جائے گا جس کی عداوت آپ کے ساتھ ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو کوئی خیر نصیب نہیں ہوگی. خیر اسی کے حصے میں آئے گی جو اے میرے حبیب آپ سے محبت کرے گا، آپ کی غلامی کرے گا، آپ کا تابعدار ہوگا، آپ کی بات مانے گا. اس کے اوپر خیر نازل ہوگی، خیر کثیر نازل ہوگی. اور جو آپ کا دشمن ہے اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے گا، وہ زیرو ہو جائے گا. اس کے بعد تیسری سورہ مبارکہ جو بہت زیادہ مسلمان اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ سورۃ العصر ہے. یہ بھی عظیم سورہ مبارکہ ہے. الفاظ مختصر ہیں
لیکن معنی بہت عالیشان ہے۔ سورۃ العصر میں گویا پوری مسلمان کی زندگی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تیزی سے چلتا ہوا زمانہ، آندھی کی طرح چلتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ العصر کا معنی ہے وہ زمانہ جو آندھی کی طرح تیز چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں یہ تیز چل رہا ہے، یہ دور، یہ وقت بہت تیز چل رہا ہے، ہمارے بچپن کو، جوانی کو، بڑھاپے کو اڑا کر آخرت میں لے کے جا رہا ہے۔ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اور چیزوں کو اڑاتی ہے، ایسے یہ ہماری زندگی کے شب و روز کو اڑا کر یہ وقت آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ تو العصر کا معنی آندھی کی طرح تیز چلتا ہوا زمانہ، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ کیسے گھاٹے میں جا رہا ہے؟ کہ سب انسانوں کی جو دنیا میں وقت ہے وہ کم ہو رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، سب کے سب انسانوں کی زندگی دنیا کے اندر کم ہو رہی ہے، بادشاہ ہو یا گدا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر لمحے کے ساتھ اس کی لائف کم ہو رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، زندگی کے حساب سے سب گھاٹے میں ہے، کوئی بھی پروفٹ میں نہیں ہے، کسی کی بڑھ نہیں رہی ہے، سب کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ زندگی تو سب کی کم ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی فائدے میں جا رہے ہیں، منافع میں جا رہے ہیں۔ یا اللہ کون سے لوگ ہیں جو منافع میں جا رہے ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ منافع میں جا رہے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان والے پروفٹ میں ہے۔ آپ کہیں گے جی ایمان والوں کی زندگی بھی تو کم ہو رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے لیکن ہر روز ان کے ایمان کا اجر اور پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی جب ایک دن پورا ہوتا ہے تو ان کا اجر بڑھ جاتا ہے کہ یہ ایک دن اور ایمان پر قائم رہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو 20 سال ایمان پہ قائم رہا، اس کی زندگی 20 سال تھی، اور ایک آدمی ہے جو 100 سال تک دنیا میں زندہ رہا اور کلمہ شریف پر ایمان پر قائم رہا، تو 100 سال ایمان پر جینے والے کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کی پیمنٹ اور اس کا اجر بڑھتا جا رہا ہے، وہ پروفٹ میں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ منافع میں جا رہے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ منافع میں جا رہے ہیں جو نیک عمل کر رہے ہیں۔ نیک عمل والے کیوں پروفٹ میں ہیں؟ زندگی تو ان کی بھی کم ہو رہی ہے، وہ اس لیے پروفٹ میں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے نیک اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر روز وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر دن گزرنے کے بعد ان کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اگر ایک اور رمضان شریف وہ روزے رکھیں گے تو ان کی زندگی میں ایک اور رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں شامل ہو جائیں گی۔ اسی طرح گھر میں جس کے ماں باپ ہیں وہ ہر روز اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، تو اس نیک عمل سے اس کا اجر بڑھ رہا ہے، اس کا پروفٹ بڑھ رہا ہے۔ وہ اماں کو ناشتہ کروا رہا ہے، اماں کی دوائی لینے جا رہا ہے، بوڑھے والد کی خدمت کر رہا ہے، پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ وعملوا الصالحات، تو نیک عمل کرنے والوں کا چونکہ عمل زندگی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ بھی پروفٹ میں ہے۔ زندگی کم ہو رہی ہے لیکن اعمال بڑھ رہے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور جو لوگ حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں وہ بھی پروفٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر روز مزید ہدایت دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی حق بات کی وصیت کرتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر آپ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
5 منٹ قرآن مجید کا ترجمہ اپنی فیملی کو سناتے ہیں پڑھ کر کہ الحمدللہ رب العالمین، نیچے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے 5 منٹ اگر آپ پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ آپ حق بات کی وصیت کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہر روز آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، ہر روز آپ کی شان بڑھتی جا رہی ہے، آپ پروفٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ روزانہ قرآن مجید کا آدھا رکوع، 1 صفحہ، 1.5 صفحہ اور زیادہ پڑھ کر اس کی وصیت کرنے اور لوگوں کو اس پر عمل کا حکم دینے اور خود اپنے آپ کو نصیحت کرنے کی وجہ سے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وتواصوا بالحق، وہ لوگ پروفٹ میں جا رہے ہیں جو حق بات کی وصیت کر رہے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ پروفٹ میں جا رہے ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی ہدایت کی راہوں پہ چلتے ہیں تو ہدایت کی راہوں پر چلنے کے لیے مشکلات بھی پیش آتی ہیں، تو اس کے لیے صبر کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ اے ایمان والے صابر رہے، پریشان نہ ہو۔ تو جو لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، ہدایت کی راہوں پہ جو بھی تکلیفیں آئیں ان کو استقامت سے جھیلتے رہو، یہ جو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں یہ لوگ بھی پروفٹ میں جا رہے ہیں۔ تو بہت عظیم سورت ہے سورۃ العصر، ہر سورت ہی عظیم ہے، لیکن آخر میں یہی چیز میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پیارے نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا تو ہر آدمی قرآن کو سمجھ کے پڑھتا تھا، معنی کی تفہیم کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اب ہم نے بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اس لیے پوری برکات حاصل نہیں ہو رہی۔ آپ قرآن مجید کو باترجمہ لکھنا شروع کر دیں، یعنی ایک ترجمے والا قرآن لے آئیں، جیسے یہ آسان قرآن تحریک والوں نے ایک 2 رنگوں میں قرآن کا ترجمہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہی ہے آسان قرآن۔ وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، صرف 10 منٹ دیکھ دیکھ کر لکھتے رہیں، آیت لکھیں، نیچے ترجمہ لکھیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن لکھ ڈالیں، صرف 10 منٹ لکھیں۔ میں کہتا ہوں 40 دن میں اس کی برکتیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 4 مہینے میں قرآن کا نور آپ کے وجود سے نکل کر دوسروں کو بھی منور کرنے لگے گا۔ یہ آسان طریقے ہیں، ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، اس کے معنی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی 3 عظیم سورتیں جن کو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر کے ترجمے پر نظر ڈالی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔